الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ علم تجوید کیا ہے، ان کو حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہے اور ان کو نہ حاصل کرنے کا کیا نقصان ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم علم تجوید کی تعریف کو دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت میں حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرنے کو علم تجوید کہتے ہیں، جبکہ عربی زبان کے تمام 29 حروف کی الگ الگ 29 مخارجی آوازیں ہیں اور قرأت کے دوران ہر حرف کو اپنے ممتاز مخرج سے ہی ادا کیا جانا چاہیے، اسی کو ہی تجوید کہا جاتا ہے، ورنہ معنی مفہوم میں زمین و آسمان کا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کہیں الحمدللہ رب العالمین تو اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جبکہ اس کی جگہ پر اگر ہم یہ پڑھیں، ہا کی بجائے ہا پڑھیں الحمدللہ، تو پھر ترجمہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا تمام کا تمام دعا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح دوسری مثال فصلی لربک وانحر، سورۃ الکوثر کی یہ مثال ہے۔ اکثر کو یہ سورت زبانی یاد ہوتی ہے، لیکن پڑھتے کیا ہیں؟ فصلی لربک وانحر، یہ صحیح ہے اور اس پر ترجمہ یہ ہے بس اپنے رب کی خاطر نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، جبکہ اس کی جگہ اگر فصلی لربک وانحر ہا کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو ترجمہ کچھ یوں ہو جائے گا بس اپنے رب کی خاطر نماز پڑھیے اور ڈانٹیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بھی بہت بڑی ہماری غلطی۔ اسی طرح اگر ہم پڑھیں گے قل هو اللہ احد موٹے کاف کے ساتھ، حروف مستعلیہ کے ساتھ، تو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہو کہ اللہ ایک ہے، جبکہ اگر ہم قل ہو اللہ پڑھیں گے، باریک کاف کے ساتھ پڑھیں گے، کش والے کاف کے ساتھ پڑھیں گے، تو ترجمہ کچھ یوں ہو جائے گا کھاؤ کہ اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح عربی کا ایک مقولہ ہے قلب المؤمن بیت اللہ، اس کا ترجمہ جو بنتا ہے مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، لیکن اگر ہم اسی قلب کو کاف باریک کے ساتھ قلب المؤمن بیت اللہ پڑھیں گے تو ترجمہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا مومن کا کتا اللہ کا گھر ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ ہم جو روزانہ نماز کے اندر کلمات ادا کرتے ہیں ان میں کتنی بڑی خرابیاں ہیں، کتنی بڑی غلطیاں ہیں۔ اگر ہم اسی طرح نماز پڑھتے رہیں تو آپ خود ہی دیکھ لیں کہ بغیر تجوید کے عربی عبارات کا مطلب کیا بن جاتا ہے، کس حد تک ان کے مطالب جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں۔ تو جان بوجھ کر پڑھنے والا گستاخ تو یقیناً کافر ہو جائے گا۔ پھر اس طرح بغیر تجوید پڑھی گئی نماز، مسنون دعائیں، صلاۃ والسلام وغیرہ کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ الٹا یہ ہمارے اعمال کبیرہ گناہ شمار ہوں گے۔